دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر ہے، کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، پڑھتے ہی نظر تجھ پہ ابھر آتے ہیں آنسو، رو کے نہیں رکتے ہیں نکل آتے ہیں آنسو، ملتا ہے سکون بس تیری چوکھٹ کو پکڑ کر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک، ان الحمد والنعمت لک، ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک، لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ تلبیہ کو 4 ٹکڑے بنا ہے، 4 ٹکڑوں میں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک، لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ یہ 4 ٹکڑے ہو گئے۔ اس طریقے پر 4 ٹکڑوں میں تلبیہ پڑتا ہے۔ پھر سے پڑھو، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک، لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک، لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے ہمارے سارے کے سارے حجت تلبیہ صحیح سیکھ رہے ہیں، صحیح الفاظ کے ساتھ، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ باقی بہت ساری دعائیں اگر آپ نہیں بھی سیکھیں گے اور نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی چلے گا، لیکن تلبیہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تلبیہ حج کے وقت میں مکمل 2 دن پڑھنا پڑتا ہے اور عمرے کے اندر بھی پڑھنا پڑتا ہے مکمل سفر تک، اس لیے تلبیہ برابر سیکھیں، لبیک نہ پڑھے، لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک، لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ ابھی ہمارے سامنے جو باتیں آئے گی وہ صرف موٹی موٹی باتیں آئے گی جو ہمیں وہاں جا کر کرنی ہے، وہ تفصیلی ماشاءاللہ بیان تو آپ کافی پروگرام شارنی کے اندر بھی ہوئے اور ہر پیر اور ہر منگل ہر بدھ کو وہاں ہوتا بھی تھا، میں بھی آیا تھا، آپ بھی پہنچے تھے، تو آپ نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، اور بہت سے اتنے حاجی ہیں جن کا ابھی حج کا آیا ہے، اس لیے مشورہ ایسا کیا کہ آپ کے سامنے صرف موٹی موٹی پوری باتیں بتائی جائیں، اس لیے آپ تھوڑی دھیان سے بات سنیں۔ ابھی مفتی صاحب آ رہے ہیں، تو مفتی صاحب دارالعلوم قرآن سے، اور جو بھی مسائل آپ کے سامنے ہو یہ مکمل بیان کرنے کے بعد پھر آپ اپنے مسائل کو پوچھیں، تو انشاءاللہ طواف زیارت کے لائن کے جو مسائل ہو، جو بھی مسائل ہمارے سامنے مستورات کے لائن کے مسائل ہو، بالکل دل کھول کر پوچھیں۔ مسائل کے پوچھنے میں آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی مثال دیتے ہوئے شرماتے نہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے مچھر کی مثالیں بیان کی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بات سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی مثالوں کو بیان کرتا ہے تاکہ میرے بندے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیں، تو چونکہ حج زندگی میں کبھی ایک بار ہوتا ہے، بہت بڑی قسمت والے ہیں جن کو ہر سال نصیب ہوتا ہے، اس لیے حج کو سیکھ کر جانا ہے۔ جتنا حج کو سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ وہاں جا کر یہ بہت بڑا کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیو، آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو مکمل تعمیر کر لیا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے جب بیت اللہ کی مکمل تعمیر ہو گئی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اعلان کرو، پوری دنیا میں اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ اللہ کا گھر بن چکا ہے، اب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے تشریف لاویں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز کون سنے گا، میں تو بیت اللہ میں ہوں، چاروں طرف پہاڑ ہے، پوری دنیا میں میری آواز کون پہنچائے گا؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم آواز کا نکالنا آپ کا کام ہے، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اعلان کیا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف آؤ، تو تمام دنیا کی انسانیت نے اس آواز کو سنا، جنہوں نے لبیک کہا، بلکہ جو لوگ دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے عالم ارواح میں تھے، ان کی روحوں نے لبیک کہا، تو جنہوں نے بھی لبیک کہا ہے ان کو ضرور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ کہا ہوگا تو ایک مرتبہ نصیب ہوگی، دو بار کہا ہوگا تو دو بار نصیب ہوگی۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ حجاج کرام جنہوں نے بار بار دمادم لبیک کہا ہوگا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت بار بار نصیب ہوگی۔ اور بار بار حج کرنا، بار بار عمرے کرنا وہ انسان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انسان بار بار عمرے میں جاتا ہے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ خیر غریبوں کی مدد کرنا ایک مستقل عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بار بار جانا چاہیے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج میں بار بار آیا کرو، عمرہ کے اندر بھی بار بار آیا کرو۔ اب ہمیں جو کرنا ہے کہ ماشاءاللہ اب حج کے ہمارا ٹور والے حضرات بھی موجود ہیں اور حج کمیٹی والے حضرات بھی موجود ہیں۔ اب ہمارا سفر شروع ہونے والا ہے، تو حج کے سفر کے پہلے ہماری مکمل تیاری ہو جائے۔ حج کمیٹی کے لائن سے جو ضرورتیں ہیں اس کی بھی ہم تیاری کر لیں، کھانے وغیرہ کے سامان کی، اور ٹور والوں کو تو کھانے پینے کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی جو دوا وغیرہ ہے اس کا پورا انتظام کر لیں۔ یہاں سے جب نکلنے کا وقت ہو تو ہم گھر پر 2 رکعت نماز پڑھیں، سفر کی 2 رکعت گھر پر بھی پڑھیں، اللہ موقع دے تو مسجد میں جا کر بھی 2 رکعت نفل کی نماز پڑھیں، گھر پر بھی 2 رکعت، مسجد میں بھی 2 رکعت۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو گھر پر نماز پڑھو 2 رکعت یا مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو، ان تمام رکعتوں میں جتنی بھی آپ آگے تک رکعتیں پڑھیں گے 2 ان تمام میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے۔ اللہ موقع دے 2 رکعت مسجد میں پڑھو، 2 رکعت گھر پر پڑھو۔ اب سفر کی تیاری ہماری شروع ہونے کے پہلے ہم ہر ایک سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہماری کسی کے ساتھ کچھ مسائل ہے وہ ہوتے ہیں، تعلقات میں رشتہ داروں میں مسائل ہوتے ہیں، تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت میں جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم چھوٹے بن کے معافی مانگ کر جائیں۔ انشاءاللہ ہمارا حج بھی صحیح ہوگا اور ہمارا وہاں دل بھی لگے گا۔ معافی صاحب بھی ہو گئی، ہمارے معاملات صاف کر کے جاویں۔ اگر کسی کے یہاں ہمارا لین دین باقی ہے، اگر ابھی ہمارے پاس دینے کا نہیں ہے تو اس سے بات کر کے جاویں، انشاءاللہ میں آنے کے بعد آپ کو دے دوں گا۔ تو ہمارے معاملات کی صفائی ہو اور ہماری معاشرت کی بالکل صفائی ہو۔ اب ہمیں یہاں سے روانہ ہوگا، ایئرپورٹ ہوگا روانہ، تو ایئرپورٹ پر جا کر احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر پر ہی ہمارے سامان کو، جتنا ہمارا فلائٹ میں سامان ہمارا طے ہے کہ بھائی سعودی ایئر لائن سے حج کمیٹی نے ہم کو کہہ دیا ہوگا کہ بھائی تمہارا سامان کا وزن کتنا ہوگا لگیج کا، اس اعتبار سے اپنے سامان کی تیاری کر لے، اور چھوٹا سا ہینڈ بیگ ہمارے ہاتھ میں رکھ لے، ہینڈ بیگ اس میں کیا ہوگا، ہمارا پاسپورٹ ہوگا، ہمارے کاغذات ہوں گے، ہماری ٹکٹ ہوگی، ہماری ضروریات کی چیزیں ہوگی، اور ہمارا تھوڑا سوکھا ناشتہ بھی ہوگا۔ یہ اپنی جو ہینڈ بیگ ہے، ہینڈ بیگ کبھی کبھی جدہ میں ایسا ہوتا ہے کبھی 4 گھنٹے بھی رہنا پڑتا ہے، کبھی 7 گھنٹے بھی رہنا پڑتا ہے، کبھی 12 گھنٹے بھی حاجیوں کو رکنا پڑا ہے۔ اگر لگیج میں تمہارا کھانے پینے کا سامان ہوگا تو لگیج تو چلا جائے گا، تو تم کھاؤ گے کیا؟ آپ سمجھو کہ ایئرپورٹ پر کھا لیں گے، ایئرپورٹ پر دکھتا تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارے پیٹ کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر مل بھی جاتا ہے تو بہت ہی مہنگا ملتا ہے، اتنے ریال ہمارے جیب میں پہلے سے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں سے سوکھا ناشتہ ہماری ہینڈ بیگ میں لے لیں تاکہ کبھی جدہ میں کھانے پینے کی ضرورت پڑے تو ہم کھا سکیں۔ اور ہماری دورہ ایسی ہے گھر سے ہی احرام باندھ کے جاویں۔ ایئرپورٹ پر اگر آپ کو احرام باندھنے کا پورا طریقہ پتہ چل چکا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے،
کیونکہ وہاں جانے کے بعد آپ کو احرام بدلنا پڑے گا، دوبارہ باندھنا پڑے گا، کپڑے احرام میلا ہو گیا، احرام بار بار بدل سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے جو احرام باندھ لیا اسی کو آخر تک رکھنا ہے. اگر احرام میلا ہو گیا یا ناپاک ہو گیا یا گندا ہو گیا تو آپ احرام کی چادروں کو دوبارہ بھی بدل سکتے ہیں. تو گھر سے کہ احرام باندھ لے لنگی باندھے ہوئے لنگی، اور اگر آپ کو اوپر کی چادر نہ باندھنی ہو تو اوپر کرتا پہن لے، اور گھر پر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. آپ نے گھر پر لنگی باندھ لی. احرام کا مطلب احرام کی صرف چادریں پہننی ہے، نیت نہیں کرنی. احرام کی 2 چادریں، ایک لنگی کی شکل میں پہننی ہے اور ایک اپنے اوپر ڈالنی ہے. اس کے بعد آپ ٹوپی پہن کے گھر پر 2 رکعت احرام کی نماز پڑھ لیں گے. کتنے رکعت؟ 2 رکعت. وہ تو میں نے کہی وہ سفر کی کہی. احرام کی چادریں پہننے کے بعد آپ نے احرام کی 2 چادریں پہن لی، ایک لنگی کی شکل میں پہن لی اور ایک اپنے اوپر اوڑھ لی. تو ٹوپی پہننے کے بعد احرام کی 2 رکعت نماز پڑھ لے. پہلے رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، دوسرے رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے. اس کے بعد آپ کی ہینڈ بیگ میں، یہ بات یاد رکھنا، میں آپ کو آسانی کے لیے بتاتا ہوں کیونکہ ایئرپورٹ پر جانے کے بعد بہت اپنے رشتے دار ساتھ میں ہوتے گئے، رکھنے والے ساتھ میں ہوتے گئے، تو ایئرپورٹ پر ہمارا دل نہیں لگتا سب کی ملاقات کرنا، سب کا مسافہ کرنا. تو یہاں سے ہی ہم لنگی کی شکل میں احرام پہن لیں گے اور اوپر کا جو احرام کی جو چادر ہے اس کو اپنی ہینڈ بیگ میں تھیلی میں رکھ لیں گے، اوپر کرتا پہن لیں گے. بس سمجھ میں، نیچے لنگی پہن لی احرام کی، اوپر کرتا پہن لیا، ٹوپی پہن لی، ایئرپورٹ پر چلے گئے. ایئرپورٹ پر جانے کے بعد آپ کو وہاں جا کر کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کی 2 رکعت احرام کی نماز بھی ہو گئی ہے. ایئرپورٹ پر جانے کے بعد آپ کی وہاں کی جو کارروائی ہوگی فلائٹ کی، ایئرپورٹ پہ آپ کو داخل ہونا ہے. ایئرپورٹ کی مکمل کارروائی بورڈنگ پاس. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے احرام کی نیت نہ کریں. احرام کی نیت کرنے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایک ایک دن وہاں رکنا پڑا ہے، اور بہت سارے حجاج کرام تو واپس بھی آ گئے کہ آپ کو کل جانا ہے، تو آپ تو پابندی میں آ جائیں گے. اسے بالکل نیت، جیسے آپ نے کپڑے بدل تو اس طریقے پر احرام کی چادر لنگی کی شکل میں پہن لے، اوپر کرتا پہن لیا، ٹوپی پہن لی. آپ کی 2 رکعت نماز بھی ہو گئی، نفل نماز. آپ فلائٹ کے اندر بھی بیٹھ گئے. فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد 4 گھنٹہ 5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. اگر ڈائریکٹ یہاں سے احمد آباد سے جدہ جانا ہو تو احمد آباد سے اب سمجھ میں 4-5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. تو آپ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ آرام سے کھانے پینے سے فارغ ہو جاوے، کیونکہ حج کمیٹی میں جتنے فلائٹ ہیں وہ سب تمام میں کھانا ملتا ہے. اگر کھانا ملتا ہو یا نہ ملتا ہو اپنی تمام ضروریات سے وہاں فارغ ہو جاوے، پیشاب وغیرہ سے. 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، ابھی آپ کو کوئی کام نہیں ہے، تو اب اس وقت آپ احرام کی نیت کر لیں گے. کیا نیت کریں گے؟ عمرہ کی نیت کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ حج تمتع کر رہے ہیں. حج تمتع والے ہیں سب. حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ اب حج کران میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، یہ سارا مسئلہ حج تمتع والا. حج کران کے اندر کیا ہوتا ہے بتا دوں آپ کو. حج کران میں آپ نے احرام باندھ دیا حج قران کا، تو آپ کو طواف کرنا ہے، اور طواف کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، اور صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد آپ کو احرام نہیں کھولنا ہے. بس سمجھ میں، احرام نہیں کھولنا اور حجامت بھی نہیں کروانی. احرام بھی نہیں کھولنا. احرام کھلے گا کب؟ حجامت کے بعد. آپ کو حلق بھی نہیں کروانا. اس کے بعد جب حج شروع ہو جاوے تو آپ حج کی نیت کرنے کے بعد حج مکمل ہو جاوے، اس وقت آپ کو رمی کرنے کے بعد آپ کو حجامت کر کے احرام کھولنا ہے. حج کے ٹائم کے بعد نہیں، دونوں نیت کرے. آپ کے حج قران میں دونوں نیت کہ اللہ میں عمرہ کا اور حج کا ارادہ کرتا ہوں. ہاں، پلان میں آپ کو کرنی ہے. آپ لوگ نہیں، آپ حج تمتع کر رہے ہیں. آپ صرف عمرے کی نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. بولو ہے بس سمجھ میں. آپ نے ایک کب کرے، آپ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں، اپنا کرتا نکال دے، اپنی ٹوپی نکال دے اور اپنے بیگ میں رکھ کر احرام کی چادر پہن لے. احرام کی چادر آپ نے پہن لی. اب آپ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. یہ نیت کرنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ زور سے تلبیہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد زور سے تلبیہ پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گی. آپ نے عمرہ کی نیت کی کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما اور اس کو تو قبول فرما، اور فوراً 3 مرتبہ تلبیہ آپ نے پڑھ لیا. آپ احرام کی حالت میں آ گئے. آپ پر ساری کی ساری پابندیاں لگ گئی، ساری کی ساری پابندیاں لگ گئی. حالانکہ آپ کو جب آتا ہے میقات آتا ہے، پلان میں جب آتا ہے میقات، اس وقت اعلان ہوتا ہے میقات ہے کہ حجاج کرام اپنے احرام کی نیت کر لو. لیکن اس وقت اگر ہم سو جاتے ہیں اور ہمیں اعلان کا پتہ نہیں ہوتا اور میقات سے اگر ہم آگے گزر گئے بغیر نیت کے، تو آپ کو دوبارہ میقات میں واپس آنا پڑے گا. اور یہ بڑے مسائل ہیں.
جیسے فلائٹ کے اندر مکمل فارغ ہونے کے بعد کوئی کام کاج نہیں گئے، اپنی دو لنگی تو پہنی ہوئی ہیں، اپنا کرتا اس میں ڈال دیا اور اپنی چادر پہن لی. یہ میں آپ کو آسانی کے لیے کہتا ہوں. کرتا پہنا ہوگا تو آپ کو ایئرپورٹ پر آسانی ہوگی، اس کے آپ کے جیب میں پیسے کے پاسپورٹ وغیرہ جیب میں رکھ سکتے ہیں. آپ تو صرف کپڑے ہی بدلے ہیں. پلین میں بیٹھنے کے بعد اپنا کرتا نکال کر اپنے اوپر کی چادر ڈال دی، ٹوپی نکال ڈالی، اس کے بعد اپنے احرام کی نیت کر لی. اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ دیا. مستورات کو بھی 3 مرتبہ آہستہ تلبیہ پڑھائے. اس کے بعد آپ پر پابندی کیا ہے کہ بھائی ہمارا چہرہ کھلا رہے گا، ہمارا سر کھلا رہے گا. عورت کا صرف چہرہ کھلا رہے گا، عورت کا سر کھلا نہیں رہے گا. اس کے بعد یہ ہماری پیر کی ابھری ہوئی ہڈی کھلی رہے گی، اس سے ہم یہاں سے ہی وہ سلیپر چپل پہن کر ہی جاوے تاکہ ہمیں چپل دوبارہ بدلنے کی ضرورت نہ پڑے. 2-3-4 جوڑی یہاں سے چپل لے جاوے. ہماری ابھری ہوئی ہڈی کھلی رہے گی. پھر اس کے بعد نہ خوشبو والا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ خوشبو سونگھ سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری پابندیاں ہیں. نہ خوشبو. دیکھو اگر آپ پہلے سے نیت کر کے ایئرپورٹ پر اگر آپ نیت کر لیں گے نا، تو ایئرپورٹ پر نیت کرنے کے بعد اگر آپ پلین میں بیٹھ گئے، پلین میں بیٹھنے کے بعد پھر کھانا آتا ہے تو کھانے کے وقت وہاں رومال خوشبو والے ہوتے ہیں. بہت سارے حجاج کرام کو نیا رومال دکھتا ہے تو اس سے ہاتھ کچھ لیتے ہیں، اس میں خوشبو لگی ہوتی ہے. یہ کھانا مکمل کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہی ہم کیا کریں گے؟ نیت کریں گے. نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا. اب ہم پر پابندی لگ گئی. نہ بال کٹوا سکتے ہیں، نہ میل نکال سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ خوشبو والا سونگھ سکتے ہیں، نہ خوشبو پی سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ساری کی ساری پابندیاں ہم پر لگ گئی. اب فلائٹ میں ہمارا 1 گھنٹہ باقی ہے، 2 گھنٹہ باقی ہے. ہم اس وقت فلائٹ میں تلبیہ پڑھتے پڑھتے ہمارا سفر ہوگا. ہم خاموش نہ رہیں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، لیکن جتنا ہو سکے زیادہ لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے پڑھتے ہم جدہ پہنچیں گے. جدہ پہنچنے کے بعد یہ سارے کے سارے حاجی وہاں ٹھہریں گے. 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ ہو، پھر آپ کو معلم کی بس سے آپ کو وہاں لینے کے لیے آئے گی. تب تک آپ کو بھوک لگی ہے، آپ پابندی میں ہیں. یہ بات یاد رکھیں. بدبو والا کھا سکتے ہیں. کوئی انسان بیڑی پینا چاہے تو بیڑی پی سکتا ہے بس بیڑی میں بدبو ہے، بیڑی میں خوشبو نہیں ہے. اور وہ آتا ہے نا تمباکو، کون سا 135 والا تمباکو نہیں کھا، اس میں خوشبو آتا ہے. ایک دوسرا آتا ہے تمباکو دیسی، بھودالال کھا سکتے ہیں. بس سمجھ میں. اگر کوئی انسان بھودالال تمباکو کھانے کا عادی ہوتا ہے تو بھودالال کھا سکتا ہے، بیڑی پی سکتا ہے، لیکن سگریٹ نہیں پی سکتا. 135 تمباکو نہیں کھا سکتا، خوشبو والی کوئی چیز نہیں کھائے گا. جدہ پہنچنے کے بعد اگر آپ نے وہاں سے کوئی سامان خریدا تو وہاں بھی رومالوں کے اندر خوشبو ہوتی ہے. ٹوائلٹ میں جو ہوتے ہیں رومال، اس کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے. اس لیے خوشبو سے بہت احتیاط کریں. جدہ پہنچنے کے بعد آپ کو بس سے رہنے کے لیے آگے اب مکہ المکرمہ آپ پہنچ گئے تو مکہ کے سفر میں آپ تلبیہ بار بار پڑھیں. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو، اللہ کی محبت کا شوق ہو. اب جیسے مکہ المکرمہ کی دیواریں نظر آنا شروع ہو جاوے تو ہماری زبان پر یہ دعا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دے. کیا دعا پڑھیں گے اردو میں؟ کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دے اور مجھے پاک روزی عطا فرما. یہ دعا پڑھنا سنت ہے اردو میں. کہ اللہ تو مجھے تیرے گھر میں ٹھکانہ دے دے اور مجھے تو پاک روزی عطا فرما. اب مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے، کبھی نماز کے وقت تک پہنچیں گے، لیکن چونکہ آپ تو معلم کے تابع ہوتے ہیں، کبھی وہاں پہنچے تو اذان مکہ المکرمہ کی اذان کی آواز آپ کے کان میں آئے گی. آپ کے دل میں تمنا ہوگی میں کب بیت اللہ پہنچوں اور وہاں جا کر میں نماز پڑھوں، لیکن آپ وہاں کچھ کر سکیں گے نہیں جبکہ آپ تو بسوں کے تابع رہیں گے. وہ بس سیدھی آپ کو لے جائے گی، اپنے ہوٹل پر لے جائے گی. ہوٹل پر لے جانے کے بعد آپ کو اپنا سامان دیکھنا. آپ پابندی کی حالت میں ہیں. احرام کی چادر اگر اتر بھی جاوے تو کوئی مسئلہ نہیں، اوپر کی چادر اتر گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چادر بدل دی کوئی مسئلہ نہیں ہے. احرام میں کوئی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے احرام پہن سکتے ہیں، استنجا کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں. لیکن غسل میں ہم صابن کا استعمال نہ کریں، میل کو نہ نکالیں، بال نہ ٹوٹے، ہمارے داڑھی کے بال نہ ٹوٹے. اگر داڑھی کے بال ٹوٹ بھی گئے تو کوئی دم نہیں ہوگا، صدقہ آتا ہے. کیا آتا ہے کہ بھائی صدقہ نکال دے. اگر کوئی بال بھول سے کٹ گیا تو خلال نہ کرے، یہ مکروہ ہے. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اب ہمیں وہاں جا کے عمرہ کرنا ہے. جیسے ہوٹل میں جانے کے بعد عمرہ کرنے کی جلدی نہ کریں. آپ کا لمبا سفر ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں تو ہوٹل میں جانے کے بعد آپ کے سامان کو برابر رکھنے کے بعد ہم تھوڑا آرام کر لیں. جب تک ہماری دل میں بشاشت نہ ہو ہم بیت اللہ کے اندر عمرہ کرنے نہ جاویں، چونکہ وہاں جانے کے بعد بہت بڑا رش ہوتا ہے، 4-5 گھنٹے کا عمل ہوتا ہے. اس اپنے کمرے میں تھوڑا آرام کر لیں، لیکن پابندیاں سامنے رکھیں کہ میں پابندی میں ہوں، میرا بال نہ ٹوٹے، خوشبو وغیرہ جو بھی ہے، چہرہ کھلا رہے ہمارا، الٹے نہ سو جاوے. ان سب باتوں کا خیال کریں.
وہاں بیت اللہ میں جانے کے بعد اگر آپ کو دوبارہ غسل کرنا ہو تو ہوٹل میں غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن صابن وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ دوسرا احرام بدلنا ہو تو احرام بھی بدل سکتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد جب آپ کو بشاشت ہو جاوے کہ بالکل میری تھکن دور ہو چکی ہے تو آپ کو تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونا ہے۔ تلبیہ پڑھتے جیسے بیت اللہ میں آپ داخل ہوئے، مسجد ایک تو ہے اندر کعبہ اور ایک ہے مسجد حرام۔ مسجد حرام کے اندر کعبہ ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے جو ہماری مشہور دعا ہے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ورضیت سنت الاعتکاف۔ اگر نہ ہو تو اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ جیسے مسجد میں آپ داخل ہوں گے تو آگے خانہ کعبہ دکھے گا۔ جیسے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت آپ زور سے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ 3 مرتبہ کعبہ کی طرف پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کرو گے وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ دعا سنت کون سی ہے؟ آپ ہر دعا مانگ سکتے ہیں، لمبی دعا کریں، 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، 15 منٹ کریں۔ کعبۃ اللہ پر جو دعا مانگو گے نا آپ کو گھر پر وہ دعا قبول ہوتی ہوئی آپ کو اپنے آنکھوں سے دکھے گی۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حساب کو تو آسان فرما دے۔ کیا دعا مانگے؟ یہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ یہ دعا تو کتابوں میں لکھی ہے اور علماء نے کہی ہے۔ آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، آپ کا پیٹ دعا مانگتے مانگتے بھر جاوے، پھر آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاوے۔ وہاں جا کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ عمرہ میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے احرام، ہم نے پہن لیا۔ نمبر 2 طواف، طواف فرض ہے، عمرہ رکن ہے، اور صفا مروہ کی سعی، اور چوتھا ہے حلق۔ عمرہ 4 عمل کا نام ہے، احرام کی چادر پہننا اور احرام کی نیت کرنا۔ نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی کرنا، نمبر 4 حلق کر کے احرام کو نکال دینا، حلق کرنا یا بال کو منڈانا، یہ 4 عمل ہے۔ آپ کو وہاں جا کر طواف کرنا ہے۔ اب طواف کہاں سے شروع کریں گے؟ بیت اللہ کے جس دروازے سے داخل ہوگے، جس دروازے سے آپ کو جو بھی دروازہ سامنے پڑے وہاں سے داخل ہو جاوے۔ باب السلام سے داخل ہونا سنت ہے، لیکن آپ کو باب السلام ملے گا بھی نہیں اور آپ کو تلاش کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ جو بھی گیٹ آپ کے سامنے پڑے اس گیٹ میں سے اندر داخل ہونے کے بعد حجر اسود جہاں لگا ہے، حجر اسود تو دیکھو وہاں گرین لائٹیں تینوں جگہ پر لگی ہے۔ نیچے کے فلور میں جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر یہ گرین لائٹیں جو لگی ہوئی ہے وہاں سے طواف شروع بھی ہوتا ہے اور وہاں پر طواف ختم بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ کو دکھ جائے گا، گرین لائٹیں 3 جگہ پر، جیسے ٹیوب لائٹ اس طرح وہی ٹیوب لائٹ ہی ہے، وہ 3 جگہ پر نیلے کلر کی لگی ہوئی ہے۔ سامنے بالکل حجر اسود ہے۔ حجر اسود کے بالکل سامنے کے آنے کے بعد آپ طواف کی نیت کریں، یا اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ کیا نیت کرو گے؟ اللہ میں عمرہ بول سکتے ہیں، اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ یہ نیت آپ کو ہمیشہ کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو آسان کر دے۔ آپ نے یہ نیت کر لی، اب بالکل حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر، حجر اسود تو دور ہوگا، بھیڑ ہوگی، لیکن اس کے بالکل سمت میں آ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ استقبال کرنا ہے۔ جس طرح ہم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کیا پڑھیں گے؟ جو کر کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اس کو بولتے استقبال۔ وہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوگا۔ کتنے مرتبہ ہوگا؟ ایک ہی مرتبہ ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ہو چکا، اس کو بولیں گے استقبال۔ پھر آپ کو کرنا ہے استلام، اس کو بولتے ہماری زبان میں بوسا، کیا بولتے؟ اس کو بولیں گے عربی میں استلام۔ اس وقت حجر اسود پر جانے کا تو موقع نہیں ملے گا۔ حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اپنے 2 ہاتھوں کو یوں لمبا کریں، ایسا لگے کہ حجر اسود کے دونوں کناروں پر میں نے 2 ہاتھ رکھے گئے اور میں نے اپنے منہ سے حجر اسود کو چوما ہے۔ یہ نیت کر کے آپ کو وہاں جو 2 ہاتھ لمبے کر کے آپ کو وہاں کیا جملہ پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور کوئی کلمات نہ پڑھے، اور پڑھ سکتے لیکن یہ علماء نے مستحب لکھے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علی۔ اس میں کون سے کلمات پڑھے آپ نے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات بھی اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آسان ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ آپ نے یوں کر کے 2 ہاتھوں کو یوں کر کے بھی 2 ہاتھوں کو چوم لیں
اور یہ یقین کرے کہ میں نے حجر اسود کو چوما ہے اور اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر لیا ہے۔ اب آپ کا وہاں سے طواف شروع ہو چکا، پہلا چکر شروع ہوا، استلام کر کے پہلا بوسہ دیا، آپ کا چکر شروع ہوا۔ بیت اللہ کا طواف کرتے 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 جب رکن یمانی آ گئے آئے بس سمجھ، اچھا آپ نے احرام پہنا ہوا ہے تو احرام کی حالت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ استوا کرنا ہے۔ یعنی استوا کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا داہنا کندھا کیا رہے گا؟ ساتوں چکروں میں کھلا رہے گا داہنا کندھا، نیچے سے احرام باندھ کر اوپر ڈال دینا ہے۔ یہ ساتوں چکروں میں آپ کو استوا کرنا ہے، داہنے کندھے کو کھلا رکھنا ہے، اور شروع کے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینہ تان کے چلنا، موقع ملے تو چلے ورنہ پھر آسانی کے ساتھ چلے، وہاں رش اتنا سارا ہوتا ہے، کوشش کرے کہ میں شروع کے 3 چکر رمل کے ساتھ کروں۔ رمل یعنی سینہ تان کے چلنا، شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اور 7 چکروں میں اپنی چادر کو داہنے کندھے کو کھلا کر کے چادر یوں کر کے بائیں کندھے پر پھینک دینا ہے۔ اب ہمارا طواف شروع ہوا، پہلا بوسہ دیا، استلام کیا، 1 چکر پورا ہوا اور رکن یمانی پر آئے۔ تو رکن یمانی پر سے لے کر حجر اسود تک آپ کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا یہاں تک مستون ہے، آگے لوگ پڑھتے ہیں وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے، نہ پڑھنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل جو دعا ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک کی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ پڑھتے پڑھتے حجر اسود آ جائے گا۔ آئی بات؟ تو حجر اسود میں اس وقت اپنا پورا بدن حجر اسود کے سامنے نہ رکھے، بلکہ جس طرح ہم چلتے چلتے ہیں ہمارا پورا سینہ اس طرف ہو، خالی ہمارا چہرہ کعبۃ حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کو لمبا کرے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھے، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جو پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے، اور دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ طواف میں کیا پڑھیں گے؟ طواف میں صرف تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا، یہ تو آپ کو آسانی کے لیے سکھاتے ہیں، آپ تیسرا کلمہ ہی پڑھ سکتے ہیں، چوتھا کلمہ ہی پڑھ سکتے ہیں، ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، التحیات بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ آپ گجراتی میں دعا کریں، اردو میں دعا کریں، کتاب کو پڑھ کے نہ کریں، ترجمہ یاد ہو تو پڑھیں۔ بہت سے لوگ کتابیں دیکھ دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں، یہ وہی لوگ پڑھیں گے جن کو ان دعاؤں کا ترجمہ ہے، ایک ایک دعا کو پڑھنا اور ایک ایک دعا کو مانگنا۔ ہمیں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنی ہے۔ اچھا، بیت اللہ کے طواف کرتے وقت بیت اللہ کو دیکھنا علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کریں گے، لیکن طواف کرتے وقت بیت اللہ کو دیکھیں، کبھی نظر پڑ گئی ٹھیک ہے، لیکن مستقل بیت اللہ کی طرف، بلکہ سامنے دیکھیں یا نیچا دیکھیں۔ اب دوسرا بوسہ دیا اور دوسرا چکر ہوا، رکن یمانی یا یہ دعا پڑھنی، تیسرا بوسہ تیسرا چکر، چوتھا بوسہ چوتھا چکر، پانچواں بوسہ پانچواں چکر، چھٹا بوسہ چھٹا چکر، ساتواں بوسہ ساتواں چکر پورا ہوا، اور آٹھواں بوسہ دے کر ہمارا ایک طواف مکمل ہو چکا۔ کتنے بوسے ہوئے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ عربی میں استلام بولتے ہیں، اردو میں 8 بوسے ہو گئے اور 7 چکر ہو گئے۔ 8واں بوسہ مکمل ہونے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت طواف کی واجب پڑھنا ہے۔ اگر کون سی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت واجب الطواف، یہ 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا سنت علماء نے لکھا ہے، لیکن دیکھو مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ہوتی، تو ہمیں جہاں بھی جگہ ملے بیت اللہ کے چاروں طرف پورے متا پہ کہیں بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے بھائی؟ قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا، اور فجر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں کوئی نماز نہیں ہے، یا عصر کے بعد، وہاں عصر 3:45 کو عصر ہو جاتی ہے، مغرب اور عصر کے بیچ میں بہت لمبا فاصلہ ہے، اور ہمارے یہاں عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا، یا عصر کی نماز کے بعد اگر آپ نے طواف کیا ہے، تو طواف تو کر سکتے، لیکن طواف کے بعد کی 2 رکعت عصر کے بعد نہیں پڑھیں گے۔ فجر کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جاوے تب تک نہیں پڑھیں گے۔ تو کیا کریں گے کہ 1 طواف ہوا یا 2 طواف ہوئے یا 3 طواف ہوئے، لگاتار طواف کرتے رہے، اور اگر 3 طواف ہو چکے تو مغرب کی نماز کے بعد 2 کر کے 3 طواف کے 6 رکعت پڑھ لیں گے۔ 1 طواف ہوا ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں گے، 2 طواف ہوا تو کتنے پڑھیں گے؟ 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں گے۔ یہ کون سے وقت میں؟ فجر کے بعد اگر، اور عصر کی نماز کے بعد۔ ہمارا طواف کا عمل مکمل ہو چکا، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ صفا مروہ کی سعی ہے۔ کون سی ہے؟
جہاں آپ نے حجر اسود کا طواف تو کچھ کہنا چاہتے نہیں وہ زمزم وہاں نہیں ملے گا. وہ تو آداب میں سب سکھاتے ہیں کہ طواف کے مکمل ہونے کے بعد وہاں زمزم کا کنواں تھا. پہلے کیا تھا کہ جہاں مقام ابراہیم ہے نا، جب حجر اسود کا طواف مکمل کریں گے وہاں زمزم کا کنواں تھا. تو وہاں پورے اندر میں کہیں زمزم نہیں ہے. زمزم پینے کے لیے آپ کو پھر باہر نکلنا پڑے گا رس میں. جب براہ کرم زمزم آپ کو نہیں پینا ہے. اگر آپ کے پاس پانی میں بوتل میں زمزم ہو تو پی لے گے، لیکن مستقل زمزم پہ نہیں. یہ پورے مطاب میں کہیں زمزم نہیں ہے، اوپر کے اندر زمزم ہے. تو پھر اوپر جائیں گے، پھر نیچے آئیں گے. وہاں تو ایک ایک چیز آدمی ٹائم کو وہاں بچانے کی کوشش کرتا ہے. بعد میں زمزم پیے. آپ کو طواف کے بعد سیدھا کون سا عمل کرنا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی واجب الطواف. اب تیسرا کون سا عمل ہے؟ لیکن صفا مروہ کی صحیح کے پہلے آپ کو پھر 9واں بوسہ دینا ہے. پھر حجر اسود کی طرف آ کر دونوں ہاتھ منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے بوسہ دیا. اب آپ کو جہاں اپنے حجر اسود پر جہاں طواف ختم کر سامنے صفا ہے، ادھر ادھر جاوے وہاں لکھا ہوگا تو صفا الى صفا، صفا کی طرف. اردو میں لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے اور انگلش میں لکھا ہے. جہاں آپ نے طواف مکمل کیا بالکل سامنے ہی صفا ہے. وہاں صفا پر چلے گئے آپ، اور وہاں جانے کے بعد صفا پہاڑی یا تو نیچے گئے یا تو اوپر گئے. صفا پہاڑی وہاں چھوٹی سا چٹیل میدان کی طرح ہے نیچے. آپ وہاں بالکل سامنے بیت اللہ دکھے گا. وہاں پہنچنے کے بعد آپ صفا مروہ کی نیت کریں. صفا مروہ کی صحیح میں وضو کا ہونا نہ ہونا چلے گا. طواف میں وضو بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، لیکن بغیر وضو کے صفا مروہ کی صحیح ہو سکتی ہے. صفا مروہ کی صحیح میں وضو ہو تو بھی چلے گا، نہ ہوگا تو بھی چلے گا. وہاں پہنچنے کے بعد اب صفا مروہ کی صحیح کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ میں صفا مروہ کی صحیح کرنا چاہتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما. یہ نیت کرنے کے بعد آپ کو سامنے بالکل بیت اللہ دکھے گا. وہاں کھڑے ہو کر آپ بہت دیر تک دعا کریں. 10 منٹ تک 15 منٹ تک کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر دعا کریں. اور اس پہاڑی پر چڑھ کر یہ دعا پڑھنے کی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ قرآن کریم کیا تو وہاں لکھی ہوئی ہے، وہاں دیکھ کے پڑھ لے نہ آتی ہو تو. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ پورا کا پورا وہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے دعا پڑھ لی، صفا مروہ کی نیت کر لی، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگ لی کعبۃ اللہ کی طرف. اب صفا سے آپ مروہ کی سعی کرو. صفا سے آپ کو کہا جانا ہے مروہ کی طرف جانا ہے. بیچ میں آتی ہے 2 گرین لائٹیں، تو اس کو بولتے ہیں میلین اخضرین. ان 2 لائٹوں کے بیچ میں مرد دوڑیں گے، عورتیں اتنا تیز نہ دوڑیں، تھوڑا تیز چلیں. اور عورتیں بالکل نہیں، عورتیں اپنے رفتار پر چلیں گی. آپ جیسے دوڑ کے آگے کھڑے رہے اور اپنی عورت کے آنے کا انتظار کریں. ان دونوں کے بیچ میں دوڑتے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت یہ دعا کریں، یہ دعا پڑھے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ کچھ دعائیں آپ لکھ کے بھی اندر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کچھ دعائیں یاد کر لو. یہ آپ کو میلین اخضرین 2 لائٹوں کے بیچ میں دوڑنے کا وقت پڑھنی ہے. پھر آپ کو وہاں سے مروہ جانا ہے. مروہ پہنچ گئے نا، صفا سے مروہ جانے کے بعد پھر آپ کو مروہ جا کر پھر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر آپ کو 5 منٹ دعا کرنی ہے. پھر مروہ سے صفا آئیں گے، بیچ میں دوڑیں گے. صفا پر آنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر. 2 چکر صفا سے مروہ، 3 چکر مروہ پر دعا کی. مروہ سے صفا 4 چکر، پھر صفا پر دعا کی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ. مروہ پر ہمارا 7 چکر کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. اور ہر چکر میں بیچ میں کیا ہوگا؟ دوڑنا ہوگا آپ کو. صفا مروہ کی صحیح میں آپ کیا پڑھیں گے؟ صفا مروہ کی صحیح میں آپ جتنا ہو سکے اتنا چوتھا کلمہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ چوتھا کلمہ پڑھیں گے. اور چوتھا کلمہ پڑھنے کے علاوہ آپ کو جتنی بھی دعائیں کرنی ہو، یہ ساری کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ اس جگہ پر قبول کرتا ہے. گجراتی میں مانگے، اردو میں مانگے، سب دعا کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب لبیک پڑھتے پڑھتے جیسے کہ شروع میں بیت اللہ میں انٹر ہوئے نا، تب جا کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. پھر طواف کرتے آپ لبیک اللہم لبیک وہاں نہیں پڑھیں گے، اور صفا مروہ کی صحیح کے وقت بھی نہیں پڑھیں گے. مروہ پر ہمارے 7 چکر ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ 2 رکعت کا نماز پڑھنا واجب نہیں، بلکہ 2 رکعت کا نماز پڑھنا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر نہیں بھی پڑھی تو کوئی گناہ نہیں، لیکن پڑھ لینی چاہیے کیونکہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. اور وہ 2 رکعتیں ہم کہاں پڑھیں گے؟ مسجد حرام بیت اللہ کے مطاب میں اگر ہم کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. کتنے عمل ہوئے ہمارے؟ احرام، طواف، صفا مروہ کی صحیح. اب چوتھا صرف ہمارا عمل ہے کہ ہم باہر نکلنے کے بعد ہم کیا کرائیں گے؟ حلق کرائیں گے. حلق کرائیں گے انشاءاللہ. حلق کرانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے 3 دعائیں دی ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کا نبی مل مقصرین؟ آپ نے کہا نہیں، المحلقین. المقصرین کہ لا المحلقین.
آپ نے 3 مرتبہ حلق کرنے والوں کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تو ان کے لیے جنت کے فیصلے کر دے، یا اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما دے، اور آپ نے بال کم کٹانے والے قصر کرنے والوں کے لیے اللہ کریم نے 1 مرتبہ دعا مانگی ہے۔ ہم حلق کرا لیں، اور حلق کرانے کے بعد ہماری ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، کمرے میں آ گئے، بے حلق کے صرف 10 ریال ہی دے، 10 ریال کتنے؟ 10 کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ 10 ریال، 10 بعض بولیں گے 20 ریال، 20 نہیں 20 ریال، تو 20 ریال کا حلق نہ کرا گیا، 10 ریال، 10 ریال، 10 ریال، 10 ریال، یہ ساری پاکستانی انسانوں کی دکانیں ہوتی ہیں، تو وہاں جا کر ہم 10 ریال میں حلق کراوے، حلق کرانے کے بعد ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو، ہمارا عمرہ پورا ہو گیا۔ وہاں جا کر غسل کر لو، عمرے کی چادر اتار دو، خوشبو والا کھانا کھاؤ، ناخن کاٹ سکتے ہیں، جتنی ہم پر پابندی لگے ساری کی ساری پابندی ختم ہو گئی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ حج۔ 20 کے دنوں میں ہم نفلی طواف کرتے رہے۔ دیکھو نفلی طواف ابھی سمپل کپڑوں میں، ابھی صرف عمرے کا طواف آپ کو نیچے کرنے دیں گے ابھی کی جو کیفیت ہے، اور دوسرے جو نفلی طواف ہے اپنے یہ کپڑوں میں یہ آپ کو اوپر کرنے پڑیں گے۔ کیا کرنے پڑیں گے؟ آپ کو اوپر جو دو رہے نا، اوپر وہ 2 مالے جو اوپر ہے، اوپر آپ کو طواف کرنا ہے، نیچے صرف احرام کی چادر پہننے والوں کو ہی جانے دیں گے عمرے کے وقت میں، باقی آپ کو اوپر طواف۔ اب حج کا 7 ذی الحجہ آ جائے، 7 ذی الحجہ حج شروع ہوتا ہے، ابھی سننا حج کا 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے۔ ہمارا عمرہ تو ہو گیا، اب ہم سمپل کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو 7ویں ذی الحجہ کو یہ لوگ، یہ جتنے بھی ہیں ٹور والے بھی اور حج کمیٹی والے بھی، آپ کو 7 ذی الحجہ کی شام کو وہاں سے آپ کو اٹھا لیں گے اپنے کمروں سے، اپنی بلڈنگوں سے۔ اس لیے 7 ذی الحجہ کو آپ تیاری کر لیں اور اپنے احرام کی 2 چادریں کپڑے نکال کر غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد 2 چادریں پہن کر کعبۃ اللہ میں آ جاوے، اور کعبۃ اللہ میں آنے کے بعد 2 رکعت احرام کی نماز پڑھے۔ کیا پڑھے؟ جس طرح ہم نے پہلے پڑھی کمرے میں پڑھی، وہاں کعبۃ اللہ کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے کمرے کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں لیکن وہ 2 رکعت نماز ٹوپی پہن کے پڑھیں گے، ٹوپی نہ ہو تو احرام کی چادر سر پر ڈال کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم حج کی نیت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، بولو آسان فرما قبول فرما۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما، اور نیت کر کے فوراً 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے جیسے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا زور سے، اور آپ کی مستورہ میں پڑھ لیا 3 مرتبہ آہستہ، آپ پر پھر دوبارہ پابندیاں شروع ہو گئی۔ جو عمرے کے ٹائم پہ جو تھیں پابندیاں، وہ ساری کی ساری پابندیاں کون سی؟ کہ بھائی اپنے ابری ہوئی ہڈی پیر کی دکھنی چاہیے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، سر کھلا ہو، چہرہ کھلا ہو، خوشبو نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ لگا سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری پابندیاں لگ گئی۔ حج شروع ہوگا 8ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے، لیکن آپ کو لے جائیں گے، اکثر لے جاتے ہیں، آپ ان سے جھگڑا نہ کریں۔ اگر آپ جھگڑا کریں گے تو بھی آپ کو لیے جائے بغیر رہیں گے نہیں، اسے برابر وہاں جا کر آپ ان سے بالکل جھگڑا نہ کریں۔ وہ کہیں گے نہیں ہم کو تو سکھا دیں 8ویں ذی الحجہ کو نکلنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے آسانی دی گئی، پرائیویٹ ٹیکسی کر کے جا سکتے تو جاوے، کوئی مسئلہ نہیں 8ویں ذی الحجہ کو۔ حج تو شروع ہوگا 8ویں ذی الحجہ کی صبح سے، یہ لیکن وہ رش کی وجہ سے آپ کو چونکہ مینا کے اندر خیموں میں جانا ہے، تو آپ کو جلدی سے، آپ کی آسانی کے لیے معلم حضرات آپ کو جلدی سے لے جاتے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کا دن آپ کا پورا آپ کو مینا میں رہنا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے تک 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے۔ اگر 8 کو گئے تو 5 آئے گی، اور اگر 7 کی رات کو گئیں گے تو 6 بھی آ سکتی ہے، 7 بھی آ سکتی ہے۔ باقی پہلے دن میں آپ کو کوئی کام نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ صرف 8ویں ذی الحجہ کو یا تو فجر پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے۔ جتنی ہو سکے نمازیں با جماعت پڑھے، اکیلے نماز پڑھنے کی بالکل کوشش نہ کرے۔ ہمارے قافلے میں کوئی اگر عالم دین ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، یا کوئی دیندار ساتھی ہو، شرعی ہو، لباس میں ہو، تو اس کو نماز میں آگے کر کے ہم اپنے خیموں میں ہم جماعت سے نماز پڑھیں۔ باقی پورا دن ہم فارغ ہوں گے تو موبائل واٹس ایپ پر نہ چلے، گھر والوں کو فون کریں، ہم بنا پہ 5 دن میں گھر والوں سے کبھی فون سے رابطہ نہ کریں۔ یہ حج کے 5 دن آپ کے مین دن ہیں۔ شیطان بہت چاہتا ہے آپ کے حج کو خراب کرنے کا۔ آپ کے پاس موبائل بھی ہوگا، آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مسئلے کے لیے فون کریں، لیکن بار بار گھر سے کانٹیکٹ اس دن نہ کریں۔ وہ پہلا جو دن آپ کا، اس میں آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے سامنے دعا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آپ احرام کی حالت میں ہے، پابندی کے ساتھ تلبیہ خوب پڑھتے رہیں، تلبیہ خوب پڑھیں۔ 9ویں ذی الحجہ کو سورج کے نکلنے کے بعد
حج کا کون سا دن ہوا؟ دوسرا 9ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد آپ کو جانا ہے میدان عرفات میں، اور میدان عرفات میں آپ کو پہنچنا ہے زوال سے، ظہر سے پہلے پہلے۔ کب پہنچنا ہے؟ ظہر سے پہلے پہلے آپ کو وہاں پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ تو ظہر سے پہلے پہلے آپ عرفات میں پہنچ جاؤ گے، اور عرفات کے میدان میں جانے کے بعد یہ وقوف عرفات یہ حج کا مین اہم فرض ہے۔ حج کے 2 فرض ہیں، عرفات میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا، یہ حج کے 2 فرض ہیں۔ اگر ان دو میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے گا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ عرفات میں آپ کو ٹھہرنا ہے، عرفات میں زوال سے لے کر سورج کے ڈوبنے کے بعد تک آپ کو عرفات میں رکنا ہے۔ کب سے؟ زوال سے لے کر سورج کے ڈوبنے کے بعد تک آپ کو وہاں رہنا ہے۔ اگر آپ کو مسجد نمرہ میں نماز، عرفات میں مسجد نمرہ بہت بڑی مسجد ہے، خدا کرے اگر آپ کا خیمہ وہی ہو گیا اور آپ کو مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا تو ایک بات یاد رکھنا، پورے حج کا امیر ہوتا ہے، امیر الحج، یہ وہاں سے سعودی سے مقرر ہوتا ہے، وہ وہاں نماز پڑھائے گا۔ وہ ظہر اور عصر کی ساتھ میں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ ظہر عصر کی ساتھ میں پڑھائیں گے۔ تو اگر آپ کو نمرہ مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو آپ اس امام کے پیچھے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، اور ظہر کے پورے ہوتے ہی آپ کو عصر کی نماز وہ پڑھائے گا تو آپ عصر کی نماز، دونوں نمازوں کو کیا کرنا ہے؟ ساتھ میں پڑھنا ہے۔ کب؟ جبکہ مسجد نمرہ میں اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہے تو، لیکن آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا، آپ کو اپنے اپنے خیمے کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے۔ اپنے خیمے میں آپ کیا کریں گے؟ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے، دو نمازوں کو ملائیں گے نہیں۔ ظہر کے وقت میں کیا پڑھیں گے؟ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے۔ کیا 2 رکعت پڑھیں گے کہ 4 رکعت پڑھیں گے؟ یہ مسئلہ ہے۔ پہلے کیا تھا کہ مینا، مزدلفہ، عرفات یہ مکۃ المکرمہ سے الگ تھا، اور مکۃ المکرمہ کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مینا بھی مکہ میں ہے، عرفات بھی مکہ میں ہے، مزدلفہ بھی مکہ میں ہے۔ اس لیے آپ مکۃ المکرمہ جیسے کہ مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کو یقین ہو مجھے مکہ میں 15 دن رہنا ہے، کتنا؟ یا 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، تو آپ کیا بن گئے؟ مقیم۔ کیا بن گئے؟ چاہے مینا میں رہے چاہے مزدلفہ میں رہے، آپ کیا بنیں گے؟ مقیم۔ اور مقیم جس طرح ہم یہاں نماز پڑھیں 4 رکعت، اس طرح ہم کو عرفات کے میدان میں اگر ہم پڑھیں گے نماز جماعت کے ساتھ کتنی پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے۔ عصر کے وقت میں کتنی پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے۔ ظہر کو ظہر کے وقت پڑھنی اور عصر کے وقت پڑھنی ہے۔ زوال کے بعد آپ کو وہاں ایک عمل کرنا ہے، 100 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ کو چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ آپ کو پڑھنا۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ یہ 3 عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں اس نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ اس نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ اس نیکی کا بدلہ ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ عرفات کا میدان رونے کا مقام ہوتا ہے، ہو سکے تو دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا کرے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ دھوپ میں، عرفات کے میدان میں دھوپ ہو تو دھوپ میں کھڑے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مئی جون کی گرمی میں 6 گھنٹے مسلسل میدان عرفات اپنی امت کے لیے دعا کی۔ 6 گھنٹے اللہ میری امت۔ آپ کے ہاتھ اگر تھک جاتے تھے نا تو اپنے ہاتھ کو آپ یوں اونچا کرتے تھے تو آپ کے بغل کی سفیدی صحابہ کرام نے دیکھی تھی۔ 6 گھنٹے گرمی کے موسم میں آپ نے دعا کی اپنی امت کے لیے۔ ہم وہاں ٹائم کو ویسٹ نہ کریں بلکہ ذکر کریں، اللہ کے سامنے روبے، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندے دیکھو ان کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، میرے بندے پراگندہ بال ہے، پراگندہ حال ہے، اے فرشتوں اس کا کیا بدلہ ہے؟ تو اللہ فرماتے میرے بندو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر ہو اور درختوں کے پتوں کے برابر ہو، آج میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور تم عرفات کے میدان میں بیٹھے بیٹھے جس کے بارے میں بھی دعا کرو گے میں ان کی دعا بھی اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا۔ عرفات کے میدان میں روے، عرفات کے میدان میں بیانات ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے، مولانا طارق جمیل صاحب کے ہوتے گئے، پیر ذوالفقار صاحب کے ہوتے گئے، بڑے بڑے علماء جگہ جگہ پر خیمے لگے، ہر ایک کے بیانات وہاں ہوتے گئے، تو ان بیانات میں ہم شریک ہو، لمبی لمبی دعائیں ہوتی اجتماعی، ان دعاؤں میں شریک ہو۔ عرفات کے میدان میں آپ کو سارے اکابر کی زیارت ہو جائے گی، پورا مجمع بگی ہوگا، اور امیر کیا، فقیر کیا، بادشاہ کیا، غلام کیا، ملازم کیا، نوکر کیا، ایک ہی لباس میں پورا کا پورا مجمع وہاں بیٹھا ہوگا۔ تو سورج ڈوبنے تک آپ کو عرفات کے میدان میں رکنا ہے۔ اچھا، 9ویں ذی الحجہ، پہلے دن بھی آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، لیکن 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر تشریق پڑھنی پڑے گی، جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں۔
فرض نماز پوری ہو گئی تو کیا پڑھیں گے؟ پڑھو تکبیر تشریف، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریف کے پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد مفتی احمد خان پہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ زور سے تلبیہ پڑھیں گے۔ تکبیر تشریف پڑھیں گے، پھر کیا پڑھیں گے؟ تلبیہ پڑھیں گے، وہ بھی زور سے پڑھیں گے ہر نماز کے بعد۔ 9ویں ذی الحجہ، پہلے دن نہیں، 9ویں ذی الحجہ یعنی دوسرے دن کی فجر کی نماز کے بعد تکبیر تشریف پڑھیں گے، پھر تلبیہ پڑھیں گے۔ عرفات کے میدان میں سورج ڈوب جاوے، سورج ڈوبنے کے بعد ہمیں عرفات کے میدان سے نکلنا ہے۔ جو انسان سورج ڈوبنے کے پہلے نکل گیا اور واپس نہیں آیا تو اس پر کیا ہوگا؟ دم لازم ہوگا۔ یہ حج کا فرض ہے، حج کا فرض ہے۔ اور آپ کو نکالیں گے، وہ گیٹ بند کر لیتے، چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد آپ کو عرفات سے کہا جانا ہے مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے۔ اور مزدلفہ پہنچتے پہنچتے کبھی 11 بجیں گے، کبھی 12 بجیں گے، کبھی 1 بجے گے، کبھی 2 بجے گا، کبھی کسی کو تو فجر ہو جاتی ہے۔ اسے بار بار اللہ سے آسانی کی دعا کریں۔ اور آپ کو رات کو 11 بجے پہنچے، 12 بجے پہنچے تو آپ کو وہاں جانے کے بعد مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کو عشاء کے وقت میں 2 نمازیں پڑھنی ہے۔ اگر مغرب پر جلدی پہنچ گئے، اللہ نے بھیج دیا، تو مغرب کے وقت میں مغرب میں پڑھیں گے، بلکہ مغرب کی نماز کب پڑھیں گے؟ عشاء کے وقت میں۔ جب عشاء کا وقت شروع ہو جاوے، 1 اذان 1 تکبیر، 1 اذان ہوگی، مغرب کی تکبیر ہوگی، تو مغرب کی 3 رکعت فرض پڑے گی، جماعت سے پڑھنا ہے۔ الگ پڑھنا ہو تو تکبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد فوراً کیا پڑھیں گے؟ تکبیر تشریف پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، فوراً عشاء کی نماز شروع کر لیں گے۔ عشاء کی نماز کی دوبارہ تکبیر نہیں ہوگی، 1 اذان 1 تکبیر، مغرب کی نماز ہو گئی، تلبیہ ہو گیا، تکبیر تشریف ہو گئی۔ اب عشاء کی نماز فوراً شروع کر لیں۔ عشاء کی نماز کے مکمل ہونے کے بعد تکبیر تشریف پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم مغرب کی سنتیں پڑھیں، عشاء کی سنتیں پڑھیں، اور ہم وتر واجب کی رکعت پڑھیں۔ دیکھو یہ مزدلفہ کی رات بڑی قیمتی رات، علماء فرماتے ہیں اس میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جتنا ہو سکے ہم رات کو جلدی سو جاوے، عبادت کرے، اور صبح میں جلدی اٹھ جاوے۔ مزدلفہ کی رات میں ہم کنکریوں کو لے لے، کنکریاں کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ مزدلفہ میں کنکریاں بہت آسانی سے مل جاتی ہے، بہت ہوتی ہے وہاں، چنے کے دانے کے برابر، کھجور کی گٹلی کے برابر بڑے بڑے پتھر نہ لے، ہم کسی کو مارنے نہیں گئے۔ بعض لوگ جوتے لیتے، عجیب عجیب جہالت ہے وہاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لے، 70-75 کنکریاں لے لے۔ کتنے لے؟ 70-75 کنکریاں لے کر اپنے رومال میں رکھ لے کنکریاں۔ اور کنکریاں لینے کے بعد 9ویں ذی الحجہ کا دن عرفات میں ہوا، رات کہاں ہوئی؟ 10ویں ذی الحجہ کو فجر ہمیں وہاں پڑھنی ہے، مزدلفہ کے اندر پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد سورج کے نکلنے کے 15 منٹ پہلے مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے، اس کو بولیں گے وقوف مزدلفہ۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ ٹھہرنا واجب۔ اگر آپ نہیں ٹھہرے اور فجر کی نماز پڑھ کے فوراً بھاگ گئے تو آپ پر دم آئے گا۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں، بہت سے لوگ فجر کی نماز کے پہلے مزدلفہ چھوڑ کے چلے جائیں گے مینا۔ عرب حضرات، آپ ان کے دیکھا دیکھی مت جاوے۔ عورتوں کو جانے کی گنجائش ہے، کمزوروں کو جانے کی گنجائش ہے، ہم جیسے طاقت اور انسانوں کے لیے گنجائش بالکل نہیں ہے۔ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ پہلے آپ مزدلفہ چھوڑ کر آپ کو کہاں جانا ہے؟ مینا بھی جانا ہے۔ حج کا کون سا دن آیا؟ تیسرا، اس کو کیا بولیں گے؟ 10ویں ذی الحجہ۔ یہ آپ کا حج کا مین دن ہے۔ یہ حج کے تیسرے دن میں آپ واپس کیا جائیں گے؟ مینا آ جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ تلبیہ پڑھتے، پھر تلبیہ بننے ہوا، تلبیہ پڑھتے پڑھتے مینا پہنچیں گے۔ اور مینا پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں جا کر 3 کام کرنے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ جمرے عقبہ، بڑے شیطان کو کیا مارنے کے؟ کنکری مارنے کے، اس کو بولیں گے جمرے عقبہ، آسانی کے لیے بولتے ہیں بڑا شیطان۔ کتنی کنکریاں مارنی ہے؟ 7 کنکریاں مارنے کے۔ اس کے بعد دوسرا کون سا عمل ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے بعد کون سا عمل ہے؟ حلق کرنا ہے۔ اور حلق کے کرنے کے بعد طواف زیارت کرنا ہے۔ دیکھو طواف زیارت کا وقت 3 دن ہے، 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ کتنے دن ہوئے؟ کتنے دن ہوئے؟ 10واں دن، 11واں دن اور 12واں دن کی۔ اگر 12ویں دن کی سورج ڈوب گیا اور آپ نے طواف زیارت نہیں کیا تو آپ پر کیا لازم ہوگا؟ دم لازم ہوگا۔ ہاں، عورت اگر حالت حیض میں ہے اور اس کو 12ویں ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک بھی اس کا اگر خون بند نہیں ہوا تو اس پر دم لازم نہیں ہوگا۔ اگر بعد میں وہ طواف زیارت کر لے گی تب بھی اس پر دم لازم نہیں ہوگا۔ لیکن جو عورت پاکی کی حالت میں ہے اور جو مرد، ہاں وہ عورت جس کو پتہ ہو کہ سورج 12ویں ذی الحجہ کی سورج ڈوبنے کا اتنا وقت باقی ہے
کہ میں پاک ہو جاؤں گی، غسل کر لوں گی اور میں تقریباً بیت اللہ کے 4 چکر لگا سکتی ہوں، اس کے اتنا وقت میرے پاس باقی ہے، تو اس کو فوراً بیت اللہ کے طواف زیارت کر لینا. اگر نہیں کیا تو اس پر بھی دم آئے گا. اس پر بھی کیا آئے گا؟ دم آئے گا. عورت کے لائق کے مسائل آپ الگ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا، حج کا تیسرا دن شروع ہوا تو مینا میں پہنچنے کے بعد فوراً کیا کریں گے آپ؟ بڑے شیطان کو کیا ماریں گے؟ کنکری ماریں گے. کنکری کس طرح ماروں گے؟ یہ کنکری یوں پکڑ کے آپ کو کنکری مارنی ہے. اور کنکری کہاں مارنی ہے؟ وطن جو بھینسوں کا طویل آتا ہے نا، اس طریقے سے پورا پھولا ہوتا ہے. آپ کو کنکری وہاں سے دی. بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. یہ نام ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کنکری 7 کنکری پہ. کنکری کسی پر ٹکرا کر کے نکل گئی تو کنکری گرائی نہیں جائے گی، تاکہ کنکری سیدھی وہاں اندر کی گرنی چاہیے. اچھا، گری ہوئی جو کنکریاں ہیں اس کنکریوں کو کبھی نہ اٹھاوے. وہ کنکریاں ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہے، جن کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، ان کی کنکریاں وہاں گری ہوتی ہیں. یہ گری ہوئی کنکری کو اٹھا کر ہم کنکری نہ مارے، بلکہ جو ہم کنکری کو لے کر ہے اسی کنکری سے ہم کیا کریں گے؟ رمی کریں گے. کیا کریں گے؟ بڑے شیطان بالکل آپ وہاں پہنچے گے مینا میں تو پہلا آئے گا شیطان، اس کو بولے گے جمرے اولا جو مسجد خیر کے پاس ہے، وہاں کو رمی نہیں کرنی. نمبر 2 جمرے وسطیٰ، وہاں بھی رمی نہیں کرنی. جمرے اوپر جو بہت بڑا ستون ہے وہاں جا کر آپ کو کیا کرنی ہے؟ رمی کرنی ہے. رمی کر کے آپ کو دعا نہیں کرنی، کنکری مارنے کے بعد سیدھے آپ کو واپس آ جانا ہے. اس کے بعد نمبر 2 کا کون سا عمل ہے؟ قربانی کرنا. جو قربانی کے بارے میں سن لیں. قربانی کے بارے میں ایک تو یہ کہ اگر ہمارے پاس ٹیم مضبوط ہے اور ہمارے نوجوان ایسے مضبوط ہے کہ ان کو قربان کا جہاں قربانی ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں اونٹ ذبح ہوتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، وہاں جا کر خود جا کے قربانی کراوے تو بہت اچھا. وہ تینوں کی ترتیب ضروری ہے. شیطان کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، پھر حلق کرنا. ایک تو یہ شکل ہے کہ ہمارے کچھ لڑکے وہاں جا کر قربانی کر لیں، اور ایک تو سعودی حکومت کی طرف سے بینک ہوتی ہے اور وہاں جا کے بینک میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں اور وہاں آپ وقت دیتے ہیں اتنے وقت میں ہماری قربانی ہو جائے گی. یعنی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے اس وقت میں میری قربانی ہو گئی ہوگی. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ حلق کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ میرا بولنا تو بہت آسان ہے، فٹافٹ، لیکن بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. وہ دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسان کرے. شیطان کو کنکری مار ڈالی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی ہو گئی. اور قربانی دیکھو، قربانی کس کی کرنی ہے؟ حج کی شکریہ کی کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ کہ اللہ تو نے مجھے حج کرایا تو حج کی شکرانے کی قربانی حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی واجب ہے، حج قران کے کرنے والے کے لیے واجب ہے، حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے. حج افراد کرنے والا کوئی نہیں ہے. قران والے پر بھی واجب، تمتع کرنے والے پر بھی واجب. ہم تمتع کر رہے ہیں، حج قران کر رہے ہیں. آپ کی گھر کی قربانی ہے، آپ پر ایک قربانی گھر کی ہوتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے. جو قربانی گھر پر بھی کرا سکتے ہیں، گھر پر کوئی کرنے والا ہو تو وہ قربانی آپ وہاں بھی کرا سکتے ہیں. لیکن حج کی قربانی گھر نہیں کرا سکتے. حج کی قربانی فون کر کے کہہ دیا بے بکرا کب جڑا، یہاں ٹائم ملا نہیں تو ابا ہو گیا، اب حلق کرا لیا تو نہیں ہوگا، دم ہوگا. حج کی قربانی وہی ہوگی، کہاں ہوگی؟ حج کے میدان میں ہوگی. آئے بس سمجھ میں. تو پہلے آپ نے شیطان کو، جیسے پہلے شیطان کو کنکری آپ نے ماری تلبیہ بند، تلبیہ تو بند کرو گے. پہلے شیطان کو آپ نے کنکری جیسے ہی ماری، رمی کی، آپ کا تلبیہ اب بند ہوا، اب تلبیہ آپ نہیں پڑھیں گے. کنکری ہو گئی، قربانی ہو گئی. قربانی کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ حلق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کو حلق کرنا ہے. جیسے آپ کا حلق ہو گیا مینا میں، حلق کروا لیا. عورت کا حلق نہیں ہوگا، عورتوں کو حلق مت کرنا، بلکہ عورت کے سارے بال اگر سرخے ہیں سب بال، تو سارے بالوں کو پکڑ کر ایک پوروے کے برابر مرد اپنی بیوی کی آخر کی چوٹی سے اس کے تھوڑے بال کاٹ لے. لیکن آج کل عورتوں کے بال سب کے سرخے نہیں ہوتے، کچھ بال ادھر چھوٹے ہوتے، ادھر چھوٹے، ادھر بڑے ہوتے ہیں. تو تینوں جگہ پر پوروے کے برابر تینوں جگہ سے بالوں کو کاٹنا ہے. عورت کے بال مرد خود کاٹے، عورت کے بال کاٹ سکتی، عورت خود اپنے بال کاٹ سکتی ہے. اے بس سمجھ میں. حلق ہو گیا، ہم پر ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. خالی بیوی کے حلال ہونا باقی ہے، باقی ساری کی ساری پابندیاں ختم. خوشبو والا کھا سکتے ہیں، ٹوپی پہن سکتے ہیں. اب اپنے احرام کی چادریں نکال ڈالی. نکالنا ضروری نہیں ہے لیکن پابندی ختم ہو گئی. آپ کو وقت نہیں ملا کہ کب کپڑے وہی احرام کی چادریں اچھی پہن لو تو بھی چلے گا، اور اگر احرام کی چادریں نکال ڈالی اور اپنے یہ کپڑے پہن لے تو بھی چلے گا. اب اس کون سا عمل کرنا ہے؟ آپ کو طواف زیارت کے لیے مکہ جانا ہے. اب طواف زیارت کے آپ مکہ جائیں گے، اگر آپ نے احرام کی چادریں کھولی نہیں گئی، اسی احرام کی چادریں مکہ پہنچ گئے تو وہاں جانے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ طواف زیارت کرنا حج کا فرض ہے. آپ کو استوا بھی کرنا پڑے گا، رمل بھی کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ استوا یعنی دانے کندھے کو کھلا رکھنا پڑے گا.
اور رمل بھی 3 شروع کے 3 چکروں میں کرنا پڑے گا، اور طواف کے بعد حج کی سعی کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ حج کی سعی. یہ طواف کے بعد حج کی سعی کرنی پڑے گی صفا مروہ کے 7 چکر جو میں نے عمرہ میں بتائے. جس طرح آپ نے عمرہ کیا نا، طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت کی نماز پڑھنے کے بعد صفا مروہ کی سعی ہو گئی. صفا مروہ کی سعی ہو گیا آپ کا طواف زیارت. سلور کپڑوں میں کروں گے تو رمل نہیں کریں گے. احرام کی چادر میں اگر آپ نے طواف زیارت کیا ہے تو استوا ہوگا اور رمل ہوگا. اگر آپ نے یہ کپڑوں میں کیا ہے تو آپ کو رمل نہیں ہوگا نہ استوا ہوگا، خالی آپ کا طواف ہوگا. لیکن صحیح تو کرنی پڑے گی. یہ حج کی صحیح ہے. اگر آپ نے شروع میں صحیح کر لی ہوتی، بات سمجھ میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں. سب آپ کا طواف زیارت ہو گیا، صحیح ہو گئی صفا مروہ کی. صحیح کرنے کے بعد واپس کہاں جائے؟ مینا آ جائے. اب کون سا دن آیا؟ 11ویں ذی الحجہ. حج کا کون سا دن؟ چوتھا دن. حج کا چوتھا دن میں دیکھو 10ویں ذی الحجہ کو رمی کا وقت صبح صادق 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 11ویں ذی الحجہ کی فجر تک رمی کر سکتے ہیں. اب 11ویں ذی الحجہ کو رمی کا جو وقت ہے، شیطان کو کنکری مارنے کا وقت، وہ زوال کے بعد شروع ہوگا. کب شروع ہوگا؟ زوال یعنی ظہر کے وقت شروع ہوگا. اگر کسی آدمی نے 11ویں ذی الحجہ کو زوال کے پہلے رمی کر لی، کنکری مان لی، تو اس کی کنکری کا اعتبار یہ ہوگا اس پر دم لازم ہوگا. زوال کے وقت سے لے کر صبح صادق تک کنکری مار سکتے ہیں. ظہر کے بعد عورتیں راتوں کو جائے، مرد ظہر کی نماز کے بجائے. بعد 3 شیطانوں کو کنکری مار دی گئی. پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر کیا کریں گے؟ دعا مانگیں گے. 10-15 منٹ دعا مانگیں گے. پھر دوسرے شیطان کو کنکری ماریں گے 7، پھر تھوڑی دیر دعا کریں گے. اور پھر تیسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو دعا نہیں کرنی. یہ ہو گیا 11واں ذی الحجہ کا عمل. 12ویں ذی الحجہ کو اسی طرح زوال کے بعد تینوں کو باری باری کنکری مارنی ہے. پہلے کو کنکری مار کی دعا کرنی ہے، دوسرے کو کنکری مار کی دعا کرنی ہے، اور تیسرے کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی. آپ کا حج پورا ہو چکا. 12ویں ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک ابھی آپ مینا میں ہیں، تو سورج ڈوبنے کے پہلے آپ مکہ چلے جانا چاہو تو آپ کا حج پورا ہو چکا. لیکن وہاں سورج غروب ہو گیا اور عشاء کی رات تک بھی وہاں رہے تو رات کو نکل جاوے، لیکن آپ کی مینا کے اندر کی فجر کی نماز کا وقت ہو چکا، صبح صادق ہو چکی، تو پھر آپ کو 13ویں تاریخ کی رمی واجب ہو جائے گی. بس سمجھتے ہو نا؟ رات ہو رہا تھا، سورج ڈوبنے کے بعد چلے گئے، رات کو 12 بجے نکل گئے مکہ، 1 بجے نکل گئے، صبح صادق کے پہلے مکہ نکل گئے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی فجر کی نماز کا وقت اگر آپ کا مینا میں ہو گیا تو 13ویں ذی الحجہ کی رمی آپ پر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. 13ویں ذی الحجہ کی رمی اس کا وقت کون سا ہے؟ 13ویں ذی الحجہ کی رمی کا وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک. اصل مستون وقت تو زوال کے بعد ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد 13ویں ذی الحجہ کے 3 شیطان کی کنکری مار لی، 2 کو کنکری مار کے دعا کر لی، 1 کو کنکری مار کے دعا نہیں کی، پھر آپ کیا آ جاوے؟ مکہ المکرمہ آ جاوے. اور مکہ میں آنے کے بعد آپ مکہ المکرمہ میں رہے، آپ کا حج پورا ہو چکا ماشاءاللہ. اپنے تھکن کو اتارے، جب تک وہاں رہے وہاں نفلی طواف کرتے رہے. اور آپ کو یا تو یہاں سے گھر آنا پڑے گا یا تو آپ وہاں سے کہاں جائیں گے؟ مدینہ منورہ جائیں گے. جب آپ کو پتہ ہو کہ آج مجھے مدینہ منورہ جانے کا ہمارا فائدہ ہے، بیت اللہ کے اندر آوے اور طواف وداع کریں. یہ الوداعی طواف واجب ہے. طواف وداع، الوداعی طواف. الوداعی طواف اسی طرح کریں گے، 7 چکر والا طواف، 2 رکعت نماز پڑھیں گے. الوداعی طواف کر کے پھر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ مدینہ منورہ چلے جائیں گے. مختصر بات، مدینہ منورہ ہمارا سفر شروع ہو جاوے تو ہم درود شریف پڑھتے پڑھتے مدینہ منورہ جائیں گے. اور مدینہ منورہ جانے کے بعد اپنے کمروں میں جانے کے بعد اپنے سامان کو برابر رکھ لے. راستے میں ہم کثرت درود شریف پڑھیں گے، چہل درود کی کتاب لے لیں گے. کمرے میں جانے کے بعد اللہ نے اگر آپ کو اچھا کپڑا دیا ہے، خوشبو لگاوے، عطر لگاوے، اور عطر لگانے کے بعد آپ مسجد نبوی کے اندر جائیں گے. اور مسجد نبوی کے اندر جانے کے بعد آپ کو وہاں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا ہے. علماء تو بتایا کہ بھائی جنت کی کیاری میں جا کر پڑھے، لیکن جنت کی کیاری میں جانے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا، تو مسجد میں جا کر کی 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے میں. سلام کا موقع اس وقت دیکھیں کہ بھائی سلام کا پہلے کیا تھا کہ تم جس وقت جاؤ آپ کو سلام پڑھنے کا موقع بھی ابھی نہیں ہے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر کمرے میں چلے جاوے. سلام کا وقت ہوتا ہے. آپ دیکھیں مسجد نبوی کے باہر لائن لگی ہوگی. پہلے مسجد کے اندر سے بھی آپ کو سلام کرنے کا موقع ملتا تھا، اب وہ حکومتیں بند کر لیا ہے. باہر لائن لگتی ہے، آپ لائن میں کھڑے ہو جاوے. اور لائن میں کھڑے ہونے کے بعد جب آپ کی باری آوے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے، آپ کی جو قبر مبارک ہے، وہاں 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے اور ایک بڑا سوراخ ہے، وہ اللہ کے نبی کا روزہ ہے. وہاں جا کر آپ ادب کے ساتھ نظر کو نیچے جھکا کر وہاں سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
کیا پڑھیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جتنا سلام پڑھے اور آنکھوں میں آنسو ہو، وہاں کوئی فوٹوگرافی نہ کرے، زور سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کرے کہ حضور کی قبر کہاں ہے۔ وہاں اللہ کے نبی کو سلام پڑھنے کے بعد تھوڑا آگے آگے صدیق اکبر اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، خلفائے راشدین پہلے خلیفہ، ان کو سلام پڑھے۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین ابا بکر صدیق، کیا پڑھیں گے؟ السلام علیک یا امیر المؤمنین ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تھوڑا ہٹ کر حضرت عمر فاروق کو سلام پڑھیں گے، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کسی نے آپ کو کہا ہو کہ میرا سلام اللہ کے نبی کو پہنچا دینا، تو آپ ان کا نام دے کر اللہ کے نبی میرے دوست نے، میری اماں نے، میرے ابو نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ سے سفارش کی درخواست کی ہے، کیا کہیں گے؟ جس کا بھی نام لینا وہ نام لے، اللہ کے نبی میری امو نے، میرے ابا نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ سے سفارش کرنے کی درخواست کی ہے۔ اور ہم بھی خود کہ اللہ کے نبی آخرت میں ہماری سفارش فرما دیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدینے میں جانے والا انسان پکا جنتی ہے، اور جس کے اللہ کے نبی سفارش کرے وہ انسان جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا نامہ عمل تولا جائے گا تو اللہ کے نبی کھڑے رہیں گے اور آپ کے گناہ بڑھ گئے، اے اللہ یہ میری قبر پر آیا تھا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے، یہ ہے شفاعت۔ اگر آپ نے ایک تصویر لے لی حضور کے قبر کی تو اس کا گناہ ہزاروں زندگی پر رہو گے، وہ گناہ جلدی دھو نہیں سکو گے۔ وہاں تصویروں سے اپنے آپ کو بچاوے۔ پھر مدینہ منورہ کے قیام جتنا ہو سکے درود شریف کثرت سے رکھے۔ جنت البقیع میں عصر کے بعد قبرستان کھلتا ہے، فجر کے بعد کھلتا ہے، وہاں جانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، آپ کی دو بیویاں حضرت خدیجہ اور میمونہ کے علاوہ آپ کی ساری بیویاں جنت البقیع میں ہیں۔ آپ کے چچا عثمان ذی نورین آپ کے داماد ہیں، ابن عوف ہیں، اسد بن زرارہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ سن وقاص ہیں، اور بھی بڑے بڑے امام مالک ہیں، شیخ زکریا ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے بڑے تابعین ہیں۔ تو جنت البقیع میں جا کر وہاں اصال ثواب کرے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں بہت سی زیارت کی جگہ ہے، مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت کی نماز پڑھنے کا ثواب بیت اللہ مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب تک آپ مدینہ منورہ میں رہے ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں جو انسان مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کو پڑھتا ہے، 40 نمازوں کو جماعت سے پڑھتا ہے تو 2 پروانے اللہ کی طرف سے ہیں، ایک پروانہ مومن ہونے کا اور ایک پروانہ جنتی ہونے کا۔ یہ انسان جنتی ہے اور یہ انسان مومن ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کمروں میں نمازیں نہ پڑھے بلکہ جتنا ہو سکے نمازیں کہاں پڑھے؟ مسجد نبی میں۔ مغرب کے بعد گھر پر نہ جائے، مغرب عشاء کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، آپ کے بعد چہل درود ہو تو ہر نماز کے بعد چہل درود پڑھے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد مدینہ کی کسی بھی چیز کی برائی نہ کرے، کسی بھی چیز کی برائی نہ کرے، مدینہ کی ہر چیز کا کیا کریں گے؟ احترام کریں گے۔ بہت سے زیارت کے مقامات ہیں، لیکن زیارت کرتے وقت ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز مسجد نبی کی چھوٹ جائے، اس سے اپنے آپ کو بچا گئے۔ آئے بات سمجھ میں؟ وہاں خندق کی جگہ ہے، پھر وہ 70 صحابہ جہاں شہید ہوئے تھے وہاں بھی جاوے، وہاں زیارت کرے۔ امیر حمزہ کی قبر ہے، مصعب بن عمیر ہے، عبداللہ بن جحش ہے، احد پر بھی جاوے۔ میرے نبی نے فرمایا احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مدینہ منورہ کی زیارت کے مقامات ہیں۔ جب تک مدینہ منورہ میں رہے مدینہ کے آداب کا خیال کرے، چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے اور کوئی بے ادبی کی بات نہ کرے۔ اللہ کے نبی کے پاس جاوے تو شرعی داڑھی میں جاوے، اللہ کے نبی کے ساتھ سلام پیڑے کے حدیث پاک میں ہے، جب کوئی انسان حضور کی قبر کے پاس جا کر بغیر داڑھی کی حالت میں جاتا ہے تو اللہ کے نبی اس کے سلام کا جواب تو دیتے ہیں لیکن چہرہ پھیر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہوگی؟ وہاں تو بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے عشاق آتے ہیں، آپ کو اللہ زیارت کراوے، ایسے لوگ وہاں آتے ہیں اور اتنے عشق کے ساتھ۔ حج کا سفر عشق کا ہے، جسے حج کے سفر میں صبر بہت کرے، چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑا نہ کرے، صبر کرے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ آپ کا حج کیا ہوگا؟ بہت بڑا مقبول ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب آ چکے ہیں تو آپ کو کچھ سوالات کرنے ہو تو سوالات کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کسی بھی لائن کے۔ اتنا بڑا حجات کا مجمع کبھی جمع نہیں ہوا جتنا آج جمع ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ کو جو بھی مسائل ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، تمام زیارت کے لائن کے مسائل ہو، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بار لبیک پڑھ لو تاکہ آپ کو ہوش آ جائے۔ ابھی سے سوچے تو وہاں جا کے کیا کرو گے؟ لبیک اللہم لبیک پڑھو۔
لبیک لا شریک لک لبیک لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لک والملک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. لا شريك تلبیہ کو 4 ٹکڑوں میں پڑھنا ہے. کتنے ٹکڑوں میں پڑھنا ہے؟ 4. لبیک اللہم لبیک لبيك اللهم لبيك لبیک لا شریک لک لبیک لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لک والملک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. لا شريك لك. ٹھیک ہے بھائی؟ جو قریب ہے کوئی ایک آدمی سوال کرے گا تو سب کو سوالات کھڑے ہوں گے. وہاں جا کر بہت سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ابھی جن کو جو پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں. پوچھیے بنداس. جی دوسرے دن تیسرے دن تینوں کو مارنا ہے. یہ آپ جیسے پہنچیں گے نا وہاں تو پہلا جو آتا ہے نا یہ چھوٹا آتا ہے، اس کے بعد درمیانی آتا ہے، اس کے بعد بڑا ہوتا ہے. یہ تینوں کے قد ہوتے ہیں، چھوٹا پھر بڑا. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو بڑا ہوگا نا یہ اونچا ہے. تو آپ کو پہلے دن اسی کو کنکری مارنی ہے. بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی تینوں دن. 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، 11ویں 12ویں کو تینوں کو ماریں گے. دونوں کو مارنے کے بعد دعا کرنی ہے اور بڑے کو مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی. دعا کرنا کو لکھا ہوا نہیں ہوتا، خالی جمرہ ہے، خالی ستون ہے. اور اس جگہ پر شیطان نے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کی کوشش کی تھی تو بطور نشان کہ وہ جگہ وہ پتھر ہے، وہ شیطان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پتھر ہے. اس خالی وہاں کیا کرنی ہے؟ ہمیں کنکری پھینکنی ہے. 13 دن بھی رکنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بہتر ہے. وہیں رکے اور طواف زیارت کرنے کے لیے انسان مکہ المکرمہ آیا، یہ کہتے نا. پھر سنت ہے اصل مینا میں، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا، اس لیے اہتمام تو نہیں. تمبو تو بالکل ضروری نہیں ہے. مینا کی حد میں آ جائے وہ بہتر ہے، ورنہ اگر نہیں آ سکا اور باہر ہی رہ گیا تب بھی چلے گا. طواف زیارت کے بعد جو صحیح کا جو مسئلہ ہے، اگر حج کے شروع میں ایسے تو مثلاً تو یہ ہے کہ آدمی طواف زیارت 10ویں ذی الحجہ کے دن سے شروع کرے. مطلب وہ جو ترتیب ہے نا، پہلے دن کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے اور قربانی کرنی ہے، حلق کرنی ہے. اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے. طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہے. لیکن آدمی جب 7ویں ذی الحجہ کو احرام باندھے، 7ویں ذی الحجہ کو یا 8ویں کو، اس وقت اگر آدمی طواف کر لے، بیت اللہ کا طواف کر لے، طواف کرنے کے بعد طواف میں رمل بھی کرے، استوا بھی کرے، کیونکہ احرام کی حالت میں ہوگا. اور اس وقت اگر صحیح کر لے صفا مروہ کی تو طواف زیارت میں اس کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ حج تمتع کی بات ہے؟ حج قران کے اندر بھی ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہی صحیح وہ طواف کے بعد صحیح کرے. یعنی آپ مکہ سے مینا پہنچنے کے بعد پھر واپس آ جائیں. نہیں تو نہیں ہوگا. نہیں آپ کو جس وقت احرام باندھے مکہ میں، اس وقت کی بات ہے، اسی وقت کر لیں گے. مکہ میں آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، آپ کے بالکل فری ہے، آپ بیت اللہ میں پہنچ گئے اور آپ نے بیت اللہ میں 7 طواف کے چکر لگا دیے، استوا بھی کر لیا، رمل بھی کر لیا، اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی صحیح کر لی، تو طواف زیارت کر کے جب آپ آؤں گے واپس، اس وقت آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی صحیح ہو گئی.